अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ब्यूटी व्लॉग। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग मैंने ख़ास अपनी अफ्तारी शेयर करने के लिए बनाया कि आप लोग के साथ शेयर करूँ कि हम लोग रमज़ान में अफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं और किस तरह अफ्तारी करते हैं। तो आज जब मतलब असर का टाइम हुआ तो अचानक से बादल आ गए और मतलब कि मौसम बिल्कुल क्लियर था। दिन टाइम तक तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अभी हल्की-हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये 3 क्यारियाँ मैंने लगाई हैं। इनमें से ये एक धनिया है, धनिया की क्यारी है ये। दूसरी क्यारी में मैंने हरी मिर्च लगाई है और पालक वगैरह। और जो तीसरे नंबर वाली क्यारी है उसमें कुछ सब्जियाँ लगाई हैं, ठीक है। सब्जियों में करेले हैं, भिंडी है और बैंगन वगैरह। और साथ में वो कोने में कॉर्नर में तंदूर है, तंदूर, ठीक है। वो भी हमने नया मतलब कि कुछ दिन पहले ही इसे बनवाया है। और ये इधर इसी रो में हमारे 3-4 पौधे हैं नींबू के और माल्टों के, ठीक है, ऑरेंज एंड लेमन। तो जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, बाहर का मौसम आ रहा है, तो पौधे जो हैं वो अपने पत्ते-शत्ते और फूल-शूल निकाल रहे हैं। तो अभी हमारे जो ये पौधे हैं इसमें फूल लगा है, तो इंशाल्लाह ये फूल कुछ ही दिनों के बाद फल में चेंज हो जाएगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल खूबसूरत से फूल हैं, खुशबूदार है, इनके पास से गुजरे तो खुशबू आती है अच्छी खासी। तो ख़ैर अभी अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है और ये हमारा घर है, ये 35 साल पुराना घर है। यहाँ पे मेरी अम्मी की शादी होकर आई थी, ठीक है। वैसे हमारा नया घर भी है, लेकिन मतलब हमें यहाँ पे रहना पसंद है, ठीक है। तो अम्मी ये नहीं बिल्कुल घर छोड़ती, तो फिर आपको पता है कि जहाँ पे अम्मी रहेंगी वहीं पे ही तो हम रहेंगे। तो खैर यहाँ पे हम लोग रहते हैं, उस नए घर पे फिर भाई और भाभी रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपको पता भी होगा कि पुराने दौर में क्या होता था कि जब बारिश आती थी तो इसी तरह छत से पानी आता था। अब तो नए घरों में सिस्टम हो गया है अच्छा खासा, पाइप वगैरह लगी हुई हैं और पाइप के ज़रिए से पानी आता है और पता ही नहीं चलता ये वो। लेकिन पहले अच्छा खासा पता चलता था, इसी तरह पानी नीचे गिरता था। खैर अभी आप देख सकते हैं कि हमारा भी इसी तरह पानी नीचे गिर रहा है और अभी ये पूरा सेब पानी के साथ इस तरह हरा-भरा हो जाएगा, भर जाएगा। तो फिर जब बारिश रुक जाएगी तो ये पानी खुद ही निकल जाएगा। यहाँ एक कमरा है, उसमें हमारा मतलब कि टिप-टिप स्टार्ट हो गई है, बारिश बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसको कैप्चर कर लिया जाए, एक यादगार बन जाती है कि चलो जी, हमारा ये घर था और इस तरह बारिश आती थी और पानी आता था। जब ज़्यादा बारिश आती थी तो ज़्यादा पानी आता था। खैर ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत मौसम है और किस तरह बारिश हो रही है। अब हमारा पुराने घर का ये सिस्टम था है, अभी भी है, कि वॉशरूम सेपरेट होता है, इधर अटैच वॉशरूम नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे सेपरेट वॉशरूम, पानी का सिस्टम वहाँ पे अलग है। तो पानी वगैरह लेने जाना हो या वॉशरूम जाना हो तो यहाँ से चल कर जाना पड़ता है वहाँ तक, आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ तक जाने के लिए ये हमने एक रास्ता बनाया है, 2-2 ईंटें जोड़ के रखी हैं साथ-साथ, फिर इन पे पाँव रख के हम इन्हें क्रॉस करके फिर हम अपनी मंज़िल पे पहुँचते हैं। खैर और ये इस तरह वो बरामदा वगैरह और ये है। तो ये मैंने अभी ईंटें जोड़ी हैं, तो चूँकि मेरे हाथ में ईंटें थीं तो मैं कैमरे से ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई और व्लॉग में मेरी कोई और मदद करता नहीं है, तो कोई और भी मेरी इसमें कोई हेल्प आउट नहीं कर सका। तो खैर ये मैं आपको चल के दिखा रही हूँ। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे लंगरी पड़ी है, लंगरी हम कहते हैं जिसके अंदर हम चटनी बनाएँगे देसी तरीके से। तो ये इसको थोड़ा-सा धो लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी-सी बारिश में पड़ी थी, तो इसे थोड़ा-सा हम पानी से निकाल लेते। वैसे धुली पड़ी थी, लेकिन बस वो बारिश का पानी थोड़ा-सा लग गया तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा दूसरा पानी मार के साफ़ कर लें। खैर वो अब मैंने अंदर रख दी है। फिर अब मैं जाऊँगी दोबारा से मैं जा रही हूँ जी, यहाँ पे है पुदीना, ठीक है। पुदीना आपको पता है इससे बनती है बहुत ही मज़ेदार सी चटनी।
تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اچھا سا پودینہ چننے، اور چننے نہیں توڑنے، پودینہ توڑنے آئی ہوں میں یہاں پہ۔ پودینہ توڑنے کے بعد پھر ہم، یہ ہے نل، ٹھیک ہے، یہ نیچے موٹر ہے اور یہاں سے، ٹھیک ہے، تو اب میں اسے دھونا ہے، تو دھونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کیمرہ کو بند کرنا پڑے گا، تو کیمرہ ہو گیا بند۔ خیر اندر آ گئے ہم لوگ، اور اندر میری بھابھی جان مجھے پکوڑے کا سامان بنا کے دے رہی ہیں۔ تو اس پکوڑے کے سامان کے اندر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا ڈالا گیا ہے، کیا کیا ڈالا نہیں، کیا کیا ڈالا گیا ہے۔ تو اس میں جی آلو ہے، پیاز ہے، پالک ہے، ٹھیک ہے، اور آلو ہے، پیاز ہے، پالک ہے، اور کیا چیز ہے، ہاں بیسن ہے، اور یہ جو دوسرے اوپر مسالے ہوتے ہیں، مطلب یہ ریڈ مرچ اور ہلدی اور مطلب جو بھی یہ سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈالا گیا۔ اور دوسری طرف ہم نے یہاں پہ اوپر چولہے کے اوپر چنا چاٹ کا سامان بن رہا ہے، مطلب کہ چنے بوائل ہو رہے ہیں اور ساتھ میں آلو بوائل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جی یہ بلاج احمد کی بن رہی ہیں چپس، ٹھیک ہے، ابھی ملک صاحب نے چپس کھانی ہے تو یہ ان کے لیے چپس بن رہی ہے۔ تو فائنلی ہمارے پاس یہ سامان ریڈی ہو گیا، پکوڑوں کا سامان ریڈی ہو گیا۔ تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نے پکوڑے تلنے ہوتے ہیں، اور میں نے سموسے بنانے ہوتے ہیں، اور میں نے چٹنی بنانی ہوتی ہے، اور میں نے افطاری لگوانے میں ہیلپ کرنی ہوتی ہے، مطلب اس طرح لگاتے ہیں جو، ٹھیک ہے۔ خیر یہ اب چٹنی کی باری آ گئی ہے، چٹنی مئی بنانی ہے، تو یہ ہے لنگری جو ہم اسٹارٹ میں اٹھا کے لائے تھے، اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے پودینہ۔ پودینہ کے بعد یہ ہرا دھنیا ہے، ہرا دھنیا، اور یہ ہے گرین چلی، ٹھیک ہے، مطلب کہ سبز مرچ۔ تو سبز مرچ کو ہم نے کاٹ کے ڈال دیا پودینے کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ جی دھنیا ڈال دیا، اور ہم نے انہیں اچھے طریقے سے کوٹ لیا، کوٹتے جاؤ، اور کوٹنے کے بعد جی یہ ہم نے اس کے اوپر نمک ڈال دیا، نمک ڈالنے کے بعد پھر تھوڑا سا اس کو کوٹتے جاؤ، پھر جی ہم لوگ جی یوز کرتے ہیں اپنے گھر کا دہی، ٹھیک ہے، اپنے گھر کا دہی یوز کرتے ہیں ہم لوگ، اور میری امی کے ہاتھ سے بہت اچھا دہی اسے کہتے ہیں لگتا ہے، جمتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں دکھاتی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو دہی کی تھوڑی بہت سمجھ ہے تو یہ بہت اچھا دہی جو ہے وہ جما ہوا ہے، اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، دہی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اچھا یہ ہے مدھانی، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے مشین والی مدھانی۔ مشین والی مدھانی سے کیا ہوتا ہے کہ چیز جو ہے نا وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے، کہ اگر گرائنڈر میں ڈال کے بھی، اگر چٹنی ویسے گرائنڈر میں بھی ڈال کے بن سکتی ہے، لیکن اس پہ ڈال کے بننے سے کیا ہوتا ہے چٹنی تھوڑے سے مطلب کہ وہ پتلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہاتھ والی مدھانی، ہاتھ سے اسے مکس اپ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے دہی ڈالا ہے، اور دہی ڈالنے کے بعد میں نے یہ جو ہاتھ والی مدھانی ہے اس سے کیا ہے دہی کو اچھے سے مکس کر دیا، ٹھیک ہے، وہ جو کوٹے ہوئے تھے نا پودینہ اور وہ چیز وہ، ٹھیک ہے، اور یہ دہی انہیں اچھے سے میں نے کیا کر دیا، ہاتھ والی مدھانی سے اچھے سے مکس کر دیا، اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کتنی خوبصورت، کتنی لذیذ، کتنی اچھی چٹنی تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر فائنلی پھر ہم نے چٹنی کو کیا کیا ہے، اس چھوٹے سے دونگے کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے، چٹنی بھی ڈال گئی تھی، بھابھی نے چاٹ بھی بنا دی، یہ چنا چاٹ بھی ہمارے پاس بن گئی، اور یہ ہمارے پاس فروٹ چاٹ بھی بن گئی، اور یہ ہم نے چیزیں یہ سائڈ پہ ہم نے باہر یہاں پہ سیٹ کر کے رکھ دی۔ فی الحال ہم نے لگائی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس دو تین چیزیں ابھی ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ تو ہمارے پکوڑے ہو رہے ہیں ریڈی، اور پکوڑوں کے بعد ہم نے یہ سموسے بنانے ہیں۔ سموسے کا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں زیادہ کوئی کھاتا نہیں ہے سموسے، تو پھر جو ہے کہ میرا سموسا بنانا ہے، میرا بنانا ہے، تو پھر انہی لوگوں کا بنتا ہے۔ زیادہ تر بلاج کھاتا ہے سموسا، اور ان کے چاچو صاحب کھاتے ہیں، تو ان کے لیے ہی بنتا ہے۔ تو پھر اگر کسی اور کوئی اور کہے کہ میرا بنانا ہے تو پھر ان کا بھی بن جاتا ہے۔ ویسے زیادہ تر بندے سموسے مطلب کہ تھوڑا کم کھاتے ہیں گھر میں ہمارے۔ خیر یہ سموسے ہیں، اور پکوڑوں کے بعد سموسوں کی باری آئے گی، تو سموسوں کو جیسے ہی ہم نے کڑھائی میں ڈالا تو انہوں نے بہت زیادہ ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ خیر فائنلی سموسے نے مطلب کہ ڈالے کڑھائی کے اندر، اور سموسے جی ریڈی ہو گیا ہمارے پاس۔ اب ہمارے پاس پکوڑے، سموسے اور پاپڑ، ٹھیک ہے، یہ ہیں پاپڑ۔
یہ والا آج بھی شوق سے کھاتا ہے اور میں بھی شوق سے کھاتی ہوں. خیر تو یہ ہمارے پاس ہو گئے ریڈی. تو میں آپ کو ٹیبل دکھا دیتی ہوں جہاں ہم نے آج بیٹھ کے افطاری کرنی ہے، کیونکہ آج ٹھنڈ ہے تو ہم نے سوچا اوپر ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی افطاری کر لی جائے، نیچے دسترخوان نہیں بچھایا. تو خیر ہم نے ٹیبل پہ افطاری لگا دی. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ تو جگ گلاس پڑا ہے کھجور، اور یہ جی سموسے ہیں، یہ میری پیاری چٹنی ہے، اور یہ ہیں جی پکوڑے، اور یہ ہے سری چنا چاٹ، وہ ہے فروٹ چاٹ، اور یہ والا آج کہہ رہا ہے کہ میرے پاپڑ کو بھی کیمرے کے اندر کیپچر کیا جائے. خیر فائنلی جی یہ تھی آج کی ہماری افطاری. الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. تو جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنی افطاری کی روٹین، کہ ہم رمضان میں افطاری کس طرح کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہو تو آپ اسے دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. یا اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.